بھائی بچوں کو مارنا نہیں، بھائی بچوں کو مارنا نہیں بھائی بچوں کو، اے بھائی ان کو کوئی سمجھاؤ نا کہ بچوں کو مارنا حرام ہے، کوئی جا کر سمجھائے کوئی بڑا حرام ہے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ان سے بڑھ کر فتوے کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ حضرت نے فرمایا کہ ظلم کرنے سے پہلے، مارنے سے پہلے سوچو کہ جو مجھے طاقت ہے بچوں پر، اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر مجھ سے طاقت ہے۔ یہ غصہ حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ بچے کی آسمان پر جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بچوں کو مار کر حافظ بناتے ہیں، اگر انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ دوسرے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں فادرز ڈے ہوتا ہے، مادرز ڈے ہوتا ہے، پیرنٹس ڈے ہوتا ہے، وہاں ناچ گانا، پیرنٹس ڈے کے وقت ناچ گانا ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، زو گھمانے جاتے ہیں، چاکلیٹ ملتا ہے، جیومیٹری باکس ملتا ہے، ٹائی لگانی پڑتی ہے، اور ان کو تو کچھ کہا نہیں جاتا۔ اس بچے نے اگر مدرسہ چھوڑ لیا، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کے دوزخ میں جانے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ اور جب میں نے یہ بیان کیا تھا، ابھی ڈاکٹر خرم اسپیشلسٹ ہیں، ابھی اٹھے یہاں سے بچوں کے پیچھے سمجھانے کے لیے، اس کے والد صاحب نے مجھے پرسوں بتایا کہ مجھے اپنے بیٹے کو حافظ عالم بنانا تھا، یہ تو شکر ہے نیک بن گیا، میرے خلیفہ بھی ہیں، بیانات بھی ہوتے ہیں کہ یہ تو شکر ہے اللہ نے اس لائن میں لگا دیا، ورنہ میرے دل میں بددعائیں نکلتی تھی کہ میرا بیٹا حافظ عالم بننے والا تھا، پٹائی کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ 2 لڑکے اور کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی 5 پارے، ایک نے بتایا 9 پارے حفظ کر لیے تھے، اس پٹائی کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا۔ گال پر مارنا گناہ ہے، گردن پر مارنا گناہ ہے، پیٹ پہ مارنا گناہ ہے۔ اپنی اولاد کو جب شرارت کرتے اس طرح مارتے، 1 تھپڑ 2 تھپڑ تب کو تھپڑے مارتے جا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح ہے، حضرت مجدد کی بات سن لیں آپ، دل دہل جائے گا۔ فرمایا جو اپنے معصوم بچوں کو مائیں اور باپ مارتے ہیں، فرمایا ان کی معافی قبول نہیں ہے۔ مجھے خوف آتا ہے ان ماں باپ کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ ماں باپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس طرح بغیر مشورے کے، گال پر تو مارنا ہی جائز نہیں ہے، سر پر مارنا ہی جائز نہیں ہے، کوئی نفس دب گئی اپاج ہو گئے۔ پھر لاہور میں حضرت والا تھے تو وہاں ایک نے بتایا کہ ایک صاحب نے، قرآن پاک پڑھانے والے نے میرے بیٹے کو الٹا کیا ڈیسک پر اور دل کے ٹارگٹ پر پیچھے مکہ مارا، وہیں ہارٹ فیل ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب ہم ایک دو آپ ذرا سوچو کہ چاروں طرف نیٹ، کیبل، فیس بک، یوٹیوب، ویڈیو گیم کہاں سے نکلے؟ ویڈیو گیم، کارٹون، کرکٹ، اور اس ماحول کے چھوڑ کر بچے یہاں آ رہے ہیں اور ہم ان کا استقبال تھپڑوں سے کر رہے ہیں۔ ہم بچے تھے تو کیا ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے؟ ایک صاحب نے کہا کہ خاتون نے لکھا کہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں، میں نے جواب لکھا آپ کے بچی تھی اس وقت کیا آپ رابعہ بصریہ بن کر تہجد پڑھتی تھی؟ کیا آپ کو بچے کا مطلب کیا ہے؟ شرارت۔ حضرت تھانوی وہ بچے کو سمجھائیں گے، الگ الگ بٹھائیں گے۔ حضرت مفتی سکھروی صاحب دامت برکات نے کتاب لکھی ہے ہمارے 3 گناہ، جس میں گناہ یہ لکھا ہے کہ بچہ آ کے پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، دوسری صف والا آتا ہے، سمجھتا ہماری نماز نہیں ہوگی، یہ گردن پکڑی پیچھے، تیسرے صف والے نے گردن پکڑی پیچھے، ہوتے ہوتے سب بچے آخر میں جمع ہو گئے۔ وہ کیا کریں گے؟ شیطان آ جائے گا ان کے پاس، شرارت تو کریں گے۔ فرمایا کوئی نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے مسئلہ، آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ یہ بچے کس ماحول کو چھوڑ کر آئے یہ سوچو ذرا، آپ خود فیصلہ کر لو کس ماحول کو چھوڑ کر آئے۔ زیادہ تر تو گھروں میں ٹی وی اور نیٹ اور کیبل لگا ہوا ہے، اللہ نے توفیق دی، وہاں کوئی بچہ دور سے آیا، کوئی کہاں سے آیا۔ اب بیان میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا اللہ کے کرم سے، اس کی فکر نہ کرو آپ۔ تراویحوں میں کیسی تھپڑوں کی آوازیں سنتے ہیں ہم لوگ، دل دہل جاتا ہے ایسی آواز سنتے ہیں۔ میری آپ کی اولاد ہو تو ہم کیا ان سے یہی کریں گے بیٹا، اور یہ بیٹا ایسا نہیں کرتے، بچے جیسی آواز میں کہتے ہیں۔ یہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کا جگر کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اپنی طاقت دیکھو، ان کی طاقت دیکھو۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا میں بچوں کو ملانے لاتا ہوں آپ کے پاس، فرمایا لے آئیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے، حدیث پاک میں کہ صدی میں ایک مجدد آتا ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں، وہ لے آئے اپنے بچوں کو۔ حضرت مجدد کام کر رہے تھے، نظر اوپر کی، ارے بھائی کس وقت ہے؟ وہ آپ نے کہا تھا بچے لائوں گا، کہاں ہے بچے؟ کہ حضرت یہ بیٹھے ہوئے نا بچے، اور میں ہیں یہ بچے، یہ تو تیرے میرے بھی ابے ہیں، ان کو ڈرا کر لایا ہو کیا؟ کہا حضرت ڈرا کر لایا ہوں۔ ارے چھوڑو، ڈراؤ مت، یہ اچھل کود ہم نے نہیں کی تھی کیا؟ آج کل کیا حال ہے، برتن ٹوٹ جائے تھپڑ مار دیتے ہیں۔ حدیث پاک کو دیکھ، برتن کی بھی عمر ہے، اس کو تو دیکھو پہلے آپ کہ حدیث پاک سے بڑھ گئے۔ اس لیے مار دھاڑ سے اللہ نہیں ملتے۔ حضرت علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میرے پاس رکھا ہے، 10 بزرگوں کے نصیحتیں میرے پاس رکھی ہیں، اس کا فوٹو اسٹیٹ ہے، جو مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے مار پٹائی کا طوفان۔ ماں باپ کو اجازت نہیں ہے ایسی پٹائی مارنے کی جناب، اور حضرت والا فرماتے تھے کہ خدا را بچوں کو مرغا بھی مت بناؤ۔
بعد میں جب سب بچے ہنسیں گے تو ایک تو ان کی عزت نفس ہے، دوسرا حدیث پاک میں کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو. جو ہمارے چھوٹوں پر، پہلے چھوٹے ہیں، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، جو ہماری بڑیوں کی عزت نہیں کرتا، اور ایک جگہ ہے کہ جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج تو ماں باپ کو نہیں چھوڑتے، ہم میں سے نہیں ہے. وہ نفس کی غلامی نہیں کرنی. یہ غصہ چالاک ہے، ہمیشہ سے اپنے کمزور پر آتا ہے اور اپنے سے طاقتور پر نہیں آئے گا، اپنے سے کمزور پر آئے گا. جناب ایک آدمی سے 2-3 مکے مار دیے، جوش میں پاورفل ہے، اس نے نکال کر کارڈ دکھایا ملٹری پولیس کا. سر وہ اچانک جو ہے وہ میگنیٹ لگا تھا، آپ کے پاس آ کے چپک گیا، میں آپ کے پیر پکڑتا ہوں، جو ہو گیا اس کو بھول جائے. اب کہاں سے طاقت آ گئی؟ اب پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑی اس کی تفصیل ہے. اس کی بہت بڑا گناہ ہے. یہ غصہ بہت بڑا گناہ ہے. اس غصے نے شیطان کو اللہ سے لڑوایا. اس غصے نے ابو جہل ابو لہب کو برباد کیا. یہ غصہ ماں باپ سے لڑا دیتا ہے، استاد سے بدتمیزی کرا دیتا ہے، شیخ سے لڑا دیتا ہے، بڑا بھائی حدیث پاک میں مثل بھائی کے والد کے ہے اس سے لڑا دیتا ہے. وہاں یہ بیان اور تہجد کام نہیں آتے. وہاں یہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوں گے وہ کام آئے گا. اور ہمارے اخلاق کیسے؟ ان سے قریب بھی بچے نہیں آتے. آہ نکلتی ہے بچوں کی، آہ نہ جائے گی میری رائے گاں، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. ہماری طاقت دیکھ لو. میں حضرت والا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ گلشن میں جا رہا تھا تو بس حضرت والا کے بس کا ڈرائیور اتنے موٹے ہاتھ، اس کو دیکھ کے آدمی کام جائے. مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. اپنے بچے کو مار رہا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کو نہ مار دے. میں نے سیدھا آیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا، میری طرف دیکھا غصے میں، مجھے درد دیکھا ہے. میں نے کہا بچے کی پٹ، ایسے یہ کر دیا. میں نے کہا آپ کیا کرتے تھے؟ میں کیا کرتا تھا. اب مجھے آپ بتاؤ کہ آپ کی ہاتھ کی پاور کیا ہے. آپ کا پتھر جیسا سخت ہے اور یہ بچے کا چہرہ معصوم ہے یہ، اور آپ اس پاور سے اس کو مار رہے ہو. چونٹی پر پیر رکھنا ایسا ہے جیسے ہم پر ہاتھی پیر رکھ دیں. اگر کوئی پاورفل آ جائے اور آ جاتی ہے معافی سے اللہ معاف کر دیتے ہیں. میرا ارادہ تو تھا معافی کا مضمون کا، پھر کہیں اور چلا گیا. اللہ جن صاحب نے مارا اس کا صدقہ جاریہ بڑھ گیا کہ یہ غصے کا مضمون آ گیا اور دوسرے کو اور مجھے فائدہ مل گیا، وہ ہمارے دوست کا صدقہ جاریہ ہو گیا. اور معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور خدا نخواستہ ان کے ابا اور کوئی بھائی ہو جھگڑا شروع ہو جائے، پھر مسجد میں شور شرابہ شروع ہو گیا. یہ بچے آئیں گے، ہمارا آپ کا فرض ہے بزرگوں سے پوچھ کر، ان کا والد نہیں ہے تو بھائی نہیں ہے تو کوئی رشتہ دار، اگر کوئی نہیں ہے مسجد کا نمازی ساتھی ہے، بھائی دیکھو آپ کے ذمہ یہ 2 بچے ہیں، اپنے سائڈ پر ان کو لے کے کھڑے ہو جاؤ. جنت کا ماحول بن جائے گا. بچے آپس میں کہیں گے بھائی وہاں پر بڑی محبت کی جاتی ہے وہاں چلو، ورنہ یہی بچے تھپڑ کھانے کے بعد جا کے ویڈیو پر بیٹھ جائیں گے. اور یہ یقین کرنا میرے سامنے درجنوں بچوں کی مثال ہے، ادھر ادھر جا رہے ہیں اور اپنے ابا سے نصیحت کر رہے ہیں، وہ غصہ حرام ہے، وہ دھیان ادھر ان کا لگا ہوا ہے بیان کے اندر. شکر کرو کہ اس عمر میں بچے آئیں گے تو اللہ والے بن جائیں گے. ہمارے حافظ شفقت کبھی بیان کرتے ہیں نا، چھوٹے بھائی ہیں حافظ ڈاکٹر شفقت حضرت کے خلیفہ ہیں، تو بچے تھوڑا ایسے کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، ارے بھائی بچوں کو چپ کراؤ، اور بچوں سن لو 2 کانوں کے بیچ میں ناک کر دوں گا. جب تک وہ سمجھے ہی سمجھے، جب تک بیان پورا ہو جاتا ہے. 2 کانوں کے بیچ میں تو اب وہ کہاں سمجھیں گے. ابھی بھی آج سے بولتا ہوں ورنہ سمجھ جائیں گے. یہی انشاءاللہ تعالی اللہ والے بنیں گے. جو ہم نہیں کر سکے کم از کم یہ تو کر لیں. ابھی بھی وقت ہے اللہ کے پیارے بن جائیں.